کبھی سوچا ہے کہ جب سائنسدان کہتے ہیں کہ دماغ کا ایک حصہ روشن ہو گیا تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ دماغ کا کوئی خاص حصہ کسی کام کے لیے واقعی ضروری ہے یا نہیں۔ تو جب ہم FMRI اسکین پر وہ رنگین چمکتے ہوئے دھبے دیکھتے ہیں تو کیا یہ بس ایک دلچسپ مشاہدہ ہے یا یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ دماغ کا وہی حصہ اصل میں وہ کام کر رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں صرف دیکھنے سے آگے بڑھ کر ثابت کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو چلے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں سب سے مشہور ٹول سے، یعنی FMRI سے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دماغی سرگرمی کا نقشہ کیسے بناتا ہے، یہ ہمیں کیا دکھا سکتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات، یہ ہمیں کیا نہیں بتا سکتا۔ فنکشنل MRI یا FMRI ہمیں یہ بتانے میں لاجواب ہے کہ دماغ کے ٹھیک کس حصے میں سرگرمی ہو رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی خزانے کے نقشے پر ایکس کا نشان لگا ہو۔ یہ ہمیں صحیح جگہ تو بتا دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ خزانہ وہاں کیوں ہے یا وہ خزانہ اصل میں کر کیا رہا ہے۔ اور یہیں پر آ کر معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سلائیڈ دکھاتی ہے کہ FMRI ہمیں بتاتا ہے کہاں، اور دوسرے ٹولز جیسے EEG ہمیں بتاتے ہیں کب، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ دماغ کی یہ سرگرمی واقعی اس کام کی وجہ ہے۔ یہ صرف ایک تعلق دکھاتے ہیں، سبب اور اثر کا حتمی ثبوت نہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے یہ آنکھیں کچھ دیکھتے ہیں، دماغ کے خلیے تو فوراً رد عمل دیتے ہیں، لیکن FMRI جس سگنل کو پکڑتا ہے، یعنی خون کا بہاؤ، وہ ایک جاسوس کی طرح ہے جو پورے 6 سیکنڈ بعد موقع پر پہنچتا ہے۔ تب تک تو اصل واقعہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں نیورو سائنس کے ایک بہت بڑے اصول کی طرف لے آتی ہے جسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تعلق کا مطلب وجہ ہونا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کسی چیز کو وجہ ثابت کرنے کے لیے صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ہر صبح مرغ بانگ دیتا ہے اور سورج نکل آتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرغ کی وجہ سے سورج نکلتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ سبب ثابت کرنے کے لیے سائنسداں کو خود مداخلت کرنی پڑتی ہے، یعنی ایک چیز کو بدل کر دوسری پر اس کا اثر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ FMRI ہمیں یہ تو بتا سکتا ہے کہ تصویر دیکھنے سے دماغ کا فلاں حصہ ایکٹیو ہوا، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہی حصہ اس تصویر کو پہچاننے کی وجہ بنا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں چاہیے۔ اچھا، تو ایک طریقہ تو ہے ہم ان مریضوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کے دماغ میں چوٹ لگی ہو۔ اس سے ہمیں وجہ اور اثر کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں اور سائنسدان انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک ایسا طریقہ چاہیے جس سے ہم صحت مند دماغوں میں اس تعلق کو جانچ سکیں۔ تو سوچیں، کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم دماغ کے کسی حصے کو نقصان پہنچائے بغیر صرف کچھ لمحوں کے لیے اسے آف کر دیں؟ یہیں سے ایک انقلابی ٹیکنالوجی سامنے آتی ہے جو ہمیں ٹھیک یہی کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ جی ہاں، ایسا ممکن ہے، اور اس ٹیکنالوجی کا نام ہے ٹرانسکرینیل میگنیٹک سٹیمیولیشن، یا آسان لفظوں میں TMS۔ یہ ایک مقناطیسی آلہ ہے جو دماغ کی سطح یعنی کارٹیکس کے ایک چھوٹے سے حصے کی سرگرمی میں عارضی طور پر خلل ڈال دیتا ہے، بالکل ایک سوئچ کو چند لمحوں کے لیے بند کرنے کی طرح۔ یہ ایک مزے کی کہاوت ہے جو نیورو سائنٹسٹ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ دماغ کے گہرے حصوں تک نہیں پہنچ سکتے تو ان حصوں پر کام کریں جہاں تک آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور خوش قسمتی سے چہروں کو پہچاننے والا دماغ کا حصہ سطح کے قریب ہی ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ایک حقیقی مثال دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ایک شاندار تحقیق ہے جو ڈیوڈ پچر نامی سائنسدان نے چہروں کی شناخت پر کی تھی۔ تجربہ بہت سیدھا سادہ تھا۔ لوگوں کو اسکرین پر ایک کے بعد ایک 2 چہرے دکھائے جاتے تھے، اور انہیں بس یہ بتانا تھا کہ کیا یہ چہرے ایک ہی شخص کے ہیں یا مختلف ہیں۔ بس یہ ایک آسان سا ٹیسٹ تھا، لیکن اس کے نتائج بہت گہرے تھے۔ اور نتائج دیکھیں، جب چہروں کو پہچاننے والے حصے جسے آکسیپٹل فیس ایریا کہتے ہیں پر TMS پلس دی گئی تو لوگوں کی کارکردگی کافی گر گئی، لیکن جب سر کے کسی اور غیر متعلقہ حصے پر یہی پلس دی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ لیکن
اصل کمال کی بات تو یہ ہے، یہ اثر صرف ایک بہت ہی مختصر وقت کے لیے کام کرتا تھا، صرف تب جب TMS+ چہرہ دکھانے کے 60 سے 100 ملی سیکنڈ کے اندر دی جائے۔ اس سے 1 ملی سیکنڈ پہلے یا بعد میں کوئی اثر نہیں۔ اس نے نہ صرف یہ ثابت کیا کہ یہ حصہ ضروری ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ ٹھیک کس وقت ضروری ہے۔ یہ تو کمال کی پریسیجن ہے۔ تو TMS اتنا اہم کیوں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ہمیں وہ وجہ اور اثر کا ٹھوس ثبوت دیتا ہے جو FMRI نہیں دے سکتا، اور وہ بھی ملی سیکنڈ کی درستگی کے ساتھ، اور یہ عام انسانوں پر استعمال کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ہاں، اس کی بھی کچھ حدود ہیں، جیسے یہ دماغ کے زیادہ گہرے حصوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ TMS ایک بہترین ٹول ہے، لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دماغ کے کون سے پرزے کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بتاتا کہ وہ پرزے کیسے کام کر رہے ہیں یا وہ کون سی زبان بول رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں مزید گہرے سوالات پوچھنے ہوں گے۔ سوچیں، دماغ کا اصل نیورل کوڈ کیا ہے؟ یہ کون سے حسابات کرتا ہے جو ہمیں سوچنے اور محسوس کرنے کے قابل بناتے ہیں؟ یہ سارے حصے آپس میں جڑے کیسے ہوئے ہیں؟ اور بچپن سے یہ سب بنتا کیسے ہے؟ یہ وہ بڑے راز ہیں جن کے جواب ابھی بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ان گہرے سوالوں کے جواب کے لیے سائنسدانوں کو اکثر جانوروں پر تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ وہاں ایسے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں جو انسانوں پر ممکن نہیں، جس سے ہمیں دماغ کی اندرونی کارکردگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے۔ یقیناً جانوروں پر تحقیق کا معاملہ بہت حساس ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پر بہت سخت قوانین لاگو ہوتے ہیں اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ جانوروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس تحقیق سے جو بنیادی علم حاصل ہوتا ہے اس کے فائدے دائمی ہوتے ہیں اور آگے چل کر انسانیت کے کام آتے ہیں۔ تو ہر دور کے اپنے ٹولز ہوتے ہیں اور ان کی اپنی حدود۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ٹول دوسرے سے بہتر سوال کا جواب دیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگلی نسل کے سائنسدانوں کے پاس کون سے نئے ٹولز ہوں گے اور وہ دماغ کے کون سے ایسے راز فاش کریں گے جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔